نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب جاءتہم آتی ہے ان کے پاس آیتن کوئی نشانی۔ یہاں پر ہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو بستی میں مکر و فریب کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بستی کے بڑے بڑے لوگوں کو اس بات پر لگا دیتے ہیں کہ وہ بستی میں مکر و فریب کرے۔ تو یہاں پر بھی ان سے مراد وہی سردار ہیں جو بستی میں مکر و فریب کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب جاءتہم آتی ہے ان سرداروں کے پاس، ان مجرموں کے پاس آیتن کوئی نشانی، قالو، تو وہ کہتے ہیں لن نؤمن، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نوتا، ہمیں بھی دیا جائے مثل اس کی ما عطیہ، ما جو عطیہ دیے گئے رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سرداروں کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو وہ ایمان لانے کی بجائے آگے سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی فرشتے اسی طرح وحی لے کر آئے جیسا کہ ان کے پاس لے کر آتے ہیں، یعنی ہمارے سروں پر بھی نبوت اور رسالت کا تاج رکھ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ عالم، اللہ تعالیٰ عالم زیادہ جانتا ہے، حیثو جہاں بھی یجعلو وہ رکھے یا کرے، یا پھر جس کو بھی سونپے رسالتہ اپنی رسالت، یعنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس کو اپنی رسالت سونپے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ، سَيُصِيبُ عن قریب پہنچے گا، الَّذِينَ ان لوگوں کو، اجرموا جنہوں نے جرم کیا، صغارٌ ذلت، عند اللہ اللہ کے نزدیک، یعنی ایسے لوگوں کو اللہ کے ہاں ذلت ملے گی، وَعَذَابٌ شَدِيدٌ اور سخت عذاب ملے گا، بما اس وجہ سے کانوا تھے وہ یمکرون مکر کرتے، یعنی ان کے مکر کی وجہ سے، ان کے فتنوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ فمن یرید اللہ، فمن پس وہ شخص، یرید اللہ ارادہ کرے اللہ تعالیٰ، ان یہدیہ کہ ہدایت دے اس کو، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے، یشرح کھول دیتا ہے، صدرہ اس کا سینہ، للاسلامی اسلام کے لیے، یعنی جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ ایمان کے لیے کھول دیتا ہے۔ ومن یرید اللہ، ومن یرید اور جس کے ساتھ ارادہ کرے اللہ تعالیٰ، ان یضلہ یہ کہ گمراہ کرے اس کو، یجعل کر دیتا ہے، صدرہ اس کے سینے کو، ضیقاً تنگ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اس طرح تنگ کر دیتا ہے کہ اس میں سے ایمان کی روشنی نہیں گزرتی، یعنی اس پر کوئی حق بات اثر نہیں کرتی۔ حرجن یعنی بہت زیادہ تنگ، یجعل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، صدرہ اس کے سینے کو، ضیقاً حرجن بہت زیادہ تنگ، کأنما گویا کہ یصعد وہ چڑھ رہا ہو، فی السماء آسمان کی طرف، یعنی جس طرح آسمان کی طرف جانا ناممکن ہے، اسی طرح یہ بات بھی ناممکن ہے کہ اس پر کوئی حق بات اثر کرے، یعنی یہ بات بھی ناممکن ہے کہ اس کے سینے سے ہدایت کی روشنی گزرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ جس طرح آسمان کی طرف چڑھنا ناممکن ہے تو اسی طرح اس کا دین کی طرف آنا بھی ناممکن ہے۔ کذالک اسی طرح، یجعل اللہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، رجسا ناپاکی کو، علی الذین ان لوگوں پر، لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے۔ یہاں پر ناپاکی سے مراد یا تو عذاب ہے یا پھر شیطان کا تسلط، یعنی شیطان کا قبضہ، جس کی وجہ سے ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور وہ ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا۔ وہذا اور یہ، صراط
رستہ ہے ربی کا تیرے رب کا مستقیمہ سیدھا، فقط پس تحقیق فصلنا الآیاتی، فصلنا ہم نے تفصیل سے بیان کر دی الآیاتی نشانیاں، لقومی یذکرون نصیحت حاصل کرنے والی قوم کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک، یہ دین، یہی سیدھی راہ ہے، اس میں نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے۔ لاہم ان کے لیے، یہاں پر لاہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ لاہم ان کے لیے دار السلامی، دارو گھر ہے سلامی سلامتی والا، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، وہوا اور وہ اللہ تعالیٰ ولیہم ان کا دوست ہے، بما اس وجہ سے کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے، یعنی جس طرح دنیا میں انہوں نے اپنے آپ کو گمراہی سے بچا کر رکھا، دین کے رستے پر گامزن رہے، یعنی اللہ کے طریقوں کو اپناتے رہے، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی کا گھر عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کا دوست اور کارساز رہے گا، یعنی ان کے عملوں کی وجہ سے۔ وَيَوْمَ وہ دن کے یحشرہم اکٹھا کرے گا ان کو جمیعاً سب کو، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا اور فرمائے گا یا معاشر الجنی اے جنوں کی جماعت، یا معاشرہ اے جماعت الجنی جنوں کی، قد استکثرتم تحقیق تم نے گمراہ کیا، من الانسی بہت زیادہ انسانوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جنوں کے گروہ تم نے بہت زیادہ انسانوں کو گمراہ کیا، وکالا اور کہیں گے اولیاؤہم ان کے دوست، یعنی شیطانوں کے دوست، من الانسی انسانوں میں سے، ربنا اے رب ہمارے، استمتع فائدہ اٹھایا، بعضنا بعض ہمارے نے، ببعضٍ بعض کا، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جنوں سے کہیں گے کہ تم نے انسانوں کی بہت بڑی تعداد کو گمراہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ انسانوں کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ جنوں کی پیروی مت کرنا، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، یعنی اس میں صرف تمہارا ہی نقصان ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب بھگتو عذاب کو، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کی پیروی کی، تو انسان کہیں گے آگے سے، وکالا اور کہیں گے اولیاؤہم من الانسی انسانوں میں سے ان کے دوست، یعنی وہ لوگ جو ان کی دنیا میں پیروی کرتے رہے، وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ایک دوسرے کا فائدہ اٹھایا، یہاں پر ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا، یعنی جنوں اور انسانوں نے، اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ جنوں کا انسانوں سے فائدہ اٹھانا، یعنی جنوں نے انسانوں کو اپنا پیروکار بنا لیا اور ان کو اپنے پیچھے لگا لیا، اور دوسرا انسانوں کا جنوں سے فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ شیطانوں نے ان کے گناہوں کو ان کے آگے خوبصورت بنا کر پیش کر دیا، اور وہ گناہوں سے لطف اندوز ہوتے رہے اور گناہوں میں اور زیادہ آگے بڑھتے رہے، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یا پھر اس کا دوسرا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ انسان ان غیبی چیزوں کی تصدیق کرتے رہے جو شیطان اور جن کہانت کے طور پر پھیلاتے تھے، یعنی انسان ان باتوں کی تصدیق کرتے رہے کہ یہ سچ ہے، گویا کہ جنوں نے انسانوں کو بیوقوف بنا کر ان سے فائدہ اٹھایا، اور انسانوں کا فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ انسان جنات کی بیان کردہ جھوٹی باتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے اور ان کو سچ مانتے رہے، اور کہانت لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہے، یعنی انسانوں کے یقین کرنے کی وجہ سے وہ ان سے فائدہ اٹھاتے رہے، یعنی وہ کہیں گے کہ رب ہمارے، ہم نے فائدہ اٹھایا ایک دوسرے کا، وبلغنا اور ہم پہنچ گئے اجلنا اپنے مقرر وقت کو، یعنی اپنے موت کے وقت کو، اللہ جی وہ وقت اجلتا لنا، اجلتا تو نے مقرر کیا لنا ہمارے لیے، یعنی وہ شیطانوں کے پیروکار کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے یہاں تک کہ ہم اپنے مقرر وقت کو پہنچ گئے،
کالا تو کہیں گے اللہ تعالیٰ النارو آگ جو ہے مسواکم تمہارا ٹھکانہ ہے خالدین فیہا خالدینہ ہمیشہ رہو فیہا اس میں الا مگر ماشاء اللہ جب تک چاہے اللہ تعالیٰ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جسے بھی جہنم سے نکال سکتا ہے۔ انا بے شک ربا کا تیرا رب حکیم حکمت والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نولی ہم مسلط کر دیں گے بعض ظالمین بعض ظالموں کو بعض پر، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں، یعنی ایک ظالم کو دوسرے ظالم پر مسلط کر دیتے ہیں، یعنی ایک ظالم دوسرے ظالم کو ختم کر دیتا ہے، یہ ان کی سزا ہے، یعنی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ ایک ظالم کو دوسرے ظالم پر مسلط کر دیتا ہے، بیما اس وجہ سے کانو تھے وہ یکسبون جو وہ کماتے، یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک ہی ظالم کے ہاتھ سے دوسرے ظالم کو ختم کروا دیتے ہیں، یعنی ایک ظالم کو دوسرے ظالم پر مسلط کر دیتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے، یعنی سزا کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔